اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔ میں پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام، آداب اور تسلیمات پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت قرآن اور سائے اہل بیت نصیب فرمائے۔ قرآن ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے اور ایک بہت بہترین نظام ہدایت جس کو کہا جائے وہ قرآن ہے۔ ہر لفظ اس کا ہدایت ہے۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک ایک پورے کا پورا ہدایت بشریت کے لیے پیغام بن کر آیا ہے۔ قرآن خوانی حقیقت میں قرآن فہمی کا مقدمہ بنا کرتی ہے۔ قرآن انسان پڑھتا ہے تاکہ انسان اپنا تزکیہ کرے، اپنی ہدایت کا سامان فراہم کرے، اپنی تعلیم اور تربیت کی طرف انسان آگے بڑھے۔ یعنی مہم اہم جو چیز ہوا کرتی ہے، اہم چیز قرآن فہمی ہے، قرآنی مطالب کو سمجھنا ہے۔ یعنی یہ آیات قرآنی خطاب ہم سے کر رہی ہیں، ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب ایک انسان کی پوری توجہ اس امر کی طرف ہو جاتی ہے کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، قرآن کا خطاب مجھ سے ہے، قرآن مجھے ایڈریس کر رہا ہے، پھر اس میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ جب خدا مجھے خطاب کر رہا ہے تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے۔ پھر انسان جاتا ہے، انسان اپنی اس تربیتی نظام کی طرف انسان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ جب فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا بس معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے، تو ایک ہی کے سامنے تم نے عبادت کرنی ہے۔ توحید عبادی کی طرف جب متوجہ کیا کہ اس کائنات میں اگر کسی کی عبادت ہے تو وہ عبادت فقط ایک کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ ہمہ جہت لا شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یعنی وہ ہر جہت سے ایک ہے، صمد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ وحدہ لا شریک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہمہ جہت ٹوٹیلٹی ہے اس کی، اس جہت کے ساتھ کہ وہ لا شریک ہے، ہر لحاظ کے ساتھ لا شریک ہے۔ جب یہ فرما دیا گیا کہ وہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، یعنی یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔
اب ڈیپتھ میں ایک انسان جا سکے اور پورا ڈگ آؤٹ اگر شروع کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ذات کے متعلق اگر کوئی سوچنا شروع کر دے گا تو وہ سوائے گمراہی کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے چاہیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر، یعنی اگر تو آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ ایسنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حقیقت ہے وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کس حیثیت میں ہے، دیٹ از امپاسبل تھنگ، یہ انسان کے لیے سمجھ سے باہر کام۔ انسان قطعاً اس بات کو نہیں سمجھ پا سکتا کہ خدا کی ذات کیا ہے، ذات کیا ہے۔ انسان ایک عام جو مادی چیز ہوتی ہے اسے بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا ہے۔ چہ جائے کہ ایک انسان حقیقت حال کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ تو ناممکن ہے۔ خداوند عالم، خداوند سبحان، خداوند قدوس کی ذات کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، اس کے جو ہے نا وہ ایسنس کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو دیٹ از امپاسبل۔ یہ ایک ناممکن چیز ہے، یہ ایک محال چیز ہے کہ انسان کوئی کہے کہ ہاں خدا کی ذات کو پہچاننا۔ وہ کیا ہے، کیسا ہے، کوئی نہیں جانتا، nobody knows۔ اسی وجہ سے اگر آپ دعائے مشغول میں چلے جائیں، مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا من لا یعلم کیف ہو، اے وہ ذات کوئی نہیں جانتا کیا ہے وہ، کیسا ہے وہ، کس حیثیت میں ہے وہ، کس شان میں ہے وہ، مگر جانتا ہے وہ۔ انبیاء معصومین علیہ السلام نے بھی جب ذات توحید کی بات آئی ہے تو فرمایا کہ وہی جانتا ہے، nobody knows۔ اس وجہ سے جتنی گمراہیاں انسان کی ہوئی ہیں وہ اسی لحاظ کے ساتھ ہوئی ہیں کہ جب وہ خدا کی ذات کے متعلق کویسچن شروع کر دیتا ہے اور جانچ پڑتال، سوائے اس وجہ سے الہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ خود انسان جب ان ذات کو حیران ہو جاتا ہے، حیرانگی انسان میں آتی ہے۔ ذات پہ جو بھی شخص آ کر اپنی فکر آزمائی کرتا ہے اور یا قلم فرسائی کرتا ہے، سوائے گمراہی کے اسے کچھ نہیں ملا کرتا، چونکہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کی ذات تک ہر ایک کسی کی کوئی رسائی نہیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ وجود پروردگار کے سلسلے میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں، اس کی صفات سے متعلق، ایٹریبیوٹس آف گاڈ، اس کے متعلق انسان آئے اور زیادہ غور کرے۔ جو زیادہ انسان اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، سائنس آف گاڈ، اس سلسلے میں آئے، انسان جتنی بھی توجہ کرے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، اسی طرح اس کے معرفت کے چشمے رواں ہوں گے۔ کیا ہے؟ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو مظاہر ہیں، illumination of God، manifestation of God، وہ مظاہر پروردگار اسی لیے ہیں، یعنی ذات پروردگار کو سمجھنے کے لیے ہے۔ وہ کیا ہیں؟ جھلک بنتی ہیں، گویا آئینے ہیں اللہ کی ان صفات، یعنی انہیں جب انسان دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ مخلوق ہے، اور کیا جس کی مخلوق کی اللہ نے یہ عظمت اور جلالت رکھی ہے، وہ خالق کیسا ہے، وہ مالک کیسا ہے، وہ پالک کیسا ہے، وہ رب العالمین کیسا ہے، اس طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس وجہ سے جو بجائے اس کے کہ ایسنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ذات کے انکشاف کے سلسلے میں انسان پوری کی پوری اپنی ساری توانائی استعمال کرے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے چاہیے کیا ہے کہ وجود پروردگار کے سلسلے میں انسان سوچے۔ کوئی چیز بھی نہیں ہے، اگر تازہ مولود بچہ ہے، اگر کوئی ویسے پھونک اس طرح مارے تو وہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک پھونک کو دیکھ کر، تازہ مولود ہے اور ابھی پیدا ہوا ہے، وہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہوا آئی ہے پھونک کی، یہ کیسی ہے، کس کی طرف سے ہے، وہ بھی متوجہ۔ تو ایک انسان اتنی بڑی زمین کو دیکھتے ہوئے، اتنے بڑے آسمان کو دیکھتے ہوئے، یہ شمس اور قمر کے اس نظام کو دیکھتے ہوئے، پھر بھی اتنا بدبخت ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی پالک ہے، کوئی رازق ہے،
کوئی اس کو بنانے والا ہے، کوئی اس کو ایجاد کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں پورا آپ کو جو مقدمہ بنا کے اس لیے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت پہ ایک مدلل گفتگو کی ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ خدا کی وحدانیت سے متعلق، خدا واحد ہے، خدا احد ہے، خدا ایک ہے، خدا یکتا ہے، یہ جو پورے نظام کو کہتے تھے ہاں جی اتنے خدا ہیں، کوئی یزداں کو مان لیا، کوئی اہریمن کو مان لیا، کسی نے ستاروں کو مان لیا، کسی نے چاند کو مان لیا، کسی نے پتہ نہیں کیا سے کیا، حیوانات تک کے چلے گئے کہ وہاں پہ ان کو ماننے کے لیے خدا کو مان لیا۔ اللہ، انسان میں بگاڑ آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ یہ پوری کائنات انسان کی افضلیت ہے، انسان کی اشرفیت ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ برتری عطا کی ہے سارے موجودات پر۔ لیکن کیا ہے، جب نہیں سمجھا انسان اپنے آپ کو، چونکہ جب اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ آپ خدا کو بعد میں سمجھیں، پہلے اپنے آپ کو سمجھ لائیں۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو سمجھ پائے گا، اپنے آپ کو سمجھ پائے گا، یعنی دو سیر چل رہی ہیں، اس سے ٹو کائنڈز آف ٹریول، دو قسم کا، ٹو کائنڈز آف جرنی، یعنی آپ دو قسم کے سفر آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک سفر جو ہے جسے کہتے ہیں سیر انفسی، سیر انفسی۔ سیر انفسی کا مطلب یعنی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو دیکھے، اپنے آپ کو پہچانے، کہ جس کے متعلق مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر کہیں کہ ہاں خدا کو پہچاننا بعد میں ہے، پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پہلے اپنے آپ کو پہچانو گے تو خدا کو پہچانو گے۔ پہلے اپنی کوگنیشن کر لو، ریکگنیشن کر لو، معرفت کر لو، پہچان لو، شناخت کر لو، اس کے بعد منزل آتی ہے کہ جسے اپنی خبر نہیں ہے اسے دوسرے کی کیا خبر ہوگی، جسے اپنی خبر نہیں ہے اسے خدا کی کیا خبر ہوگی، جسے اپنی خبر نہیں ہے اسے خدا کے احکام کی کیا خبر ہوگی۔ اپنی خبر لو تاکہ موجودات کو پہچانو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے اپنی آیات کو دکھایا کہاں پہ، یعنی کتاب کی، یہ جو کائناتی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی دو کتابیں کھول کھول کے رکھ دی ہیں۔ ایک کتاب انفسی ہے، یعنی یہ کیا، کون سی کتاب ہے؟ جو انسان کی سیلف ریکگنیشن کا باعث بنتی ہے، انسان کی ذات کی معرفت سکھاتی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں، کیا کیا سائنس رکھے ہیں، کیا کیا علامتیں رکھی ہیں، کیا کیا معرفت کے خزانے رکھے ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، تم نے آنکھوں کو دیکھا، زبان کو دیکھا، کانوں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، یہ ساری جو جتنی قوہ ہیں ہم نے قوہ عقل دی، قوہ شہویہ دی، قوہ غضبیہ دی، قوہ وہمیہ دی، یہ سارے کے سارے کئی قسم کے ایک پورے کا پورا کارخانے، کئی کارخانے پورے شہر بن جائے جو انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک کارخانہ فٹ کیا ہے، کئی کئی انجن اس نے رکھ دی ہیں۔ سوچا ہے کبھی اپنے آپ کو کس نے تمہیں بنایا ہے؟ تم اسی طرح بن گئے ہو۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے آ کر کوہسچن کیا، سوال کیا، فرزند رسول بس بتائیے وجود خدا پہ کیا دلیل ہے؟ What is the evidence of the existence of God؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ پروف کیا ہے؟ ایویڈنس کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہارا اپنا وجود، تمہارا اپنا وجود۔ حیران ہو گئے، ایک دفعہ سرپرائز ہو گیا کہ ایسے میرا وجود دلیل وجود خدا بن رہا ہے، کیسے ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو تمہارا اپنا وجود ہے کیا تم نے اسے خود بنایا ہے؟ کہا میں نے نہیں بنایا۔
فرمایا جس نے یہ تیرا وجود بنایا ہے کیا وہ تجھ جیسا ہے؟ کہا مجھ جیسا تو نہیں، مجھ سے تو. فرمایا جس نے تیرا وجود بنایا کیا وہ تجھ سے افضل ہے؟ کہا کہ فرزند رسول بالکل. ایک دہریہ ہے ایتھیسٹ ہے، اور ایمان کس طرح سے فطری تقاضوں کے تحت. اللہ والے سمجھاتے ہیں جب الہی نظام کو اور الہی طریقوں سے، الہی سلیقوں سے سمجھایا کرتے ہیں. فرمایا کہ جس نے تجھے بنایا ہے کیا وہ تجھ جیسا ہے؟ کہا مجھ جیسا نہیں. مجھ سے تو افضل ہے. فرمایا جہاں پہ ساری افضلیت کے، جہاں پہ سارے سلسلے کی منتہا ہوتی ہے وہی خدا ہے. یعنی کیا ہے؟ ویری سمپل وے. کیا ہے؟ بہت سادہ انداز کے ساتھ کیا ہے؟ وجود خدا پہ دلیل بنا دی. یعنی کیا ہے کہ خود انسان کو متوجہ کی. یہ کیا ہے؟ سیر انفسی. اسی طرح سیر آفاقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ 10 سے زیادہ دلیل دیے ہیں اپنی وحدانیت کے متعلق. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ امپوز نہیں کرنا چاہتا ہے اپنی وحدانیت کو. یہ جو کہتے ہیں کہ ہاں جی کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب خدا کے متعلق جب ہم آرگومنٹ کر سکتے ہیں، خدا کے متعلق جب ہم ایویڈنس مانگ سکتے ہیں، خدا کے متعلق جب ہم استدلال کر سکتے ہیں، خدا کے متعلق جب ہم استنباط کر سکتے ہیں، خدا کے متعلق جب ہم ادلہ قائم کر سکتے ہیں، تو باقی چیزوں کے متعلق نہیں ہو سکتی. وہاں پہ قد کن کیسے ہو گیا ہے؟ چونکہ مولوی صاحب کی دکان کو خطرہ ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں جی کوئی نہیں، کوئی دلیل شلیل کوئی کچھ نہیں چاہیے. بس ٹھیک ہے جی. ایسی بات نہیں ہے. جب ہم آرگومنٹ پہ آ جائیں، جب ہم ادلہ پہ آ جائیں، تو توحید کے بارے خدا نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں الہکم الہ واحد. دلیل کیا ہے یا اللہ؟ دلیل کیا ہے؟ 10 سے زیادہ ایک آیت میں دلیلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دی. خود دلیلیں دی. اس طرح نہیں اپنے آپ کو امپوز کیا ہاں جی تم مجھے مانو. جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا قادر ہے، جو کائنات کا علیم ہے، جو کائنات کا خبیر ہے، اسی طرح نہیں ہے. اسی طرح نہیں. تم جو ہے نا وداؤٹ ریزننگ اور وداؤٹ یور اون انڈرسٹینڈنگ، اپنی سمجھ بوجھ اور شناخت کے بغیر اسی طرح ہاں جی چونکہ توحید کو مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا تو لہٰذا ہم نے مان لیا، اور پتنی فلاں علامہ صاحب نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، تو فلاں استاد صاحب نے کہہ دیا تو معلم نے کہہ دیا تو مان لیا، والدین نے کہہ دیا تو مان لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. You have to visualize with your own understanding. آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، خود ایویڈنس آپ کو تلاش کرنے ہوں گے، خود دلیل کے ذریعے آپ کو پہچاننا ہوگا توحید کو. یہ نہیں کہنا ہوگا کہ فلاں نے کہہ دیا تو لہٰذا ہم توحید کو مانتے ہیں. توحید کی پہچان کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے آپ کو اپنی دلیلیں چاہیے ہوں گی. دلیلوں کے ذریعے آپ کو پہچاننا ہوگا، ادلہ کے ذریعے آپ کو پہچاننا ہوگا، عقل اور فطرت کے ذریعے آپ کو پہچاننا ہوگا توحید کے سلسلے میں. اس طرح نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، جتنے بھی عقائد جتنے بھی ہیں ان کو ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ ماننا ہوگا. ہم توحید کو توحید اس لیے مانتے ہیں، ہم رسولوں کو اس لیے مانتے ہیں، ہم جو اللہ نے امام بھیجے انہیں اس لیے مانتے ہیں، اللہ اس بنیاد پر عادل ہے. یہ ساری دلیلیں چاہیے. اللہ نے قیامت کو بنایا ہے، اس نظام کو خلق کیا ہے اس وجہ کے تحت. ہر چیز کے لیے جتنے بھی اصول عقائد ہیں، یہ تو 5 تو فقط آپ کو، یعنی اس کے ذیل میں جتنے ہیں more than 200 جو ٹاپکس ہیں اس تھیالوجی کے سلسلے میں، علم کلام کے سلسلے میں، اور اب جو جدید علم کلام جو ماڈرن تھیالوجی آئی اس میں آپ دیکھیں آپ مسائل کو جن کا تعلق عقائد. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 5 ہم نے کہہ دیے تو بس 5 ہی عقیدے ہیں. آپ کو توسل عقائد میں شامل ہے، شفاعت عقائد میں شامل ہے، عالم برزخ عقائد میں شامل ہے، ملائکہ پہ ایمان عقائد میں شامل. یعنی کئی ہیں کہ جو اسی کے ساتھ 5 کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں.
مثلا آپ قیامت کی بات آتی ہے تو عالم برزخ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، شفاعت کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا یعنی یہ بہت اہم جو کلی مسائل ہیں 5 کی طرف، ورنہ توحید کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس میں صفات آتی ہیں، صفات ثبوتی آتی ہیں، صفات سلبی آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں پوری کی پوری وہ آ جاتی ہیں اس میں. تو یعنی اسی طرح پھر رسالت کے سلسلے میں، وہ عصمت کے سلسلے میں، عصمت انبیاء، عصمت پھر اولیاء، اور پھر عصمت خود ملائکہ کی اس میں شامل ہو جاتے. تو یہ ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ جو کلی مسائل ہیں ان سب کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے. ان سب کو انسان کو اجمالی طور پر ہر ایک اعتقاد رکھنے والے کو ایک دلیل کے تحت اسے ماننے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے میری بات، چونکہ ایک بہت بڑے اس نظام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، یعنی ایک طرف تو یہ بتا، یعنی اپنے جو توحید ہے، وحدانیت ہے، اس پہ ایویڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں، ایویڈنس دیے ہیں. کلمۃ التوحید اور توحید کلمہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایویڈنس دی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ جو سیر آفاقی ہے اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے، سیر آفاقی کی طرف، تاکہ بہت نہایت مدلل طریقے سے، نہایت اس کو استدلالی انداز کے ساتھ اور فطری اور عقلی لحاظ کے ساتھ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادلہ پیش کیے، دلائل پیش کیے یہاں پہ. اور ان دلائل میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آسمان، زمین سے آسمان تک یہ جو پھیلی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ جو مادہ پرست فقط اس کی پوری کی پوری نگاہ مٹیریل کے اوپر لٹکی ہوتی ہے، مٹیریل کے اوپر لگی ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ دیکھتی نہیں. اس کے یعنی پورے کا پورا اگر پوری ریسرچ کرے ایک انسان کہ اللہ نے اس کائنات کو کیا کہتے ہیں کہ درون پردہ سدرنگ کائنات ایک کار ساز ذہن ہے، ایک باشعور ذات. یعنی وہ جو مدلل انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت کے جلوے دکھائے ہیں، جلوے، ان آئینوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں انسان کو متوجہ کیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یعنی یقیناً بے شک یہ زمین اور آسمان کی خلقت ہے، پیدائش ہے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، دیکھا ہے زمین کو بنایا. تمہیں اگر ایک معمولی سے کیمرہ نظر آتا ہے تو کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا زبردست ہے، اس کے اتنے میگا پکسل ہیں اور اس کی اتنی یہ ہے، وہ کیا خوبصورت بنا ہے، اس بریلینٹ انجینئرنگ ہے، اور یہ ہے وہ سارا آپ کرنے تھے. آپ نے زمین کو دیکھا ہے، اس آسمان کو دیکھا ہے، شمس و قمر کو دیکھا ہے، شہاب ثاقب کو دیکھا ہے، یہ بارش اور پانی کو دیکھا ہے. یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ. اور پھر دریا میں تو گئے ہو نا، کشتیاں رواں ہوتی ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، ساز و سامان یہاں سے وہاں پہ منتقل ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا اس وقت ایک پورا کا پورا سلسلہ ہے اور نظام ہے. دیکھا ہے آپ انسانوں کو کیا کیا جو ہے نا وہ فائدے پہنچتے ہیں اس سے. پھر دیکھا ہے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو می برسایا اور بارش برسائی، اس سے فصلیں آباد ہوئیں. وہ بنجر زمینیں، مردہ زمینیں تھیں، بعض آباد ہو گئی ہیں. کس نے آباد کی ہیں؟ می کس نے برسایا ہے؟ بارش کس نے برسائی ہے؟ مردہ کو اس نے احیا کیا ہے. پھر
اس نے خوبصورت بشارت دینے والی ہوائیں، ہوا کا آنا جانا، ہوا کی جو تصریف ہے، پھرنا ہے، آمد و شد ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے کیا کیا ہے؟ بادلوں کو دیکھا آویزاں کھڑے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بادلوں کے معلق کھڑے ہیں، تسخیر ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کیا ہے ٹنوں کے حساب سے جو پانی کو لے کر پھرتے ہیں، ہوائیں انہیں چلاتی ہیں۔ ایک عقل مند آدمی، ایک شخص کے جسے اللہ نے خرد دی ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے وجدان دیا ہے، اللہ نے اسے سامان دیا ہے، اللہ نے سوچ کا مادہ دیا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی بڑی نشانیاں، بہت بڑی بڑی نشانیاں۔ زمین کو دیکھتا ہے، زمین کے اندر مخلوقات کو دیکھتا ہے، آسمانوں کو دیکھتا ہے، آسمانوں کے اس طبقات کو دیکھتا ہے، سبعاً شدادا جس کو قرآن نے بھی تعبیرات کی ہیں، سبعاً طباقہ بھی قرآن کی جو تعبیرات میں ہیں کہ ہم نے یہ سارے بنائے ہیں، اور اس کے اندر جو نظام ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بارش برسائی ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے جتنے جاندار ہیں، موجودات ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، پھر آباد ہو جاتی ہے، کہ تمہیں اس بات کو ویژولائز کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کانٹمپلیشن کے لیے، فکر اور نظر کے لیے تمہارے لیے کافی نہیں کہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، پالک ہے، اس کو بنانے والا ہے، اس کو کون ہے، اس کے کس نے بنائی اتنی زمین یا آسمان؟ اس وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، پتہ چلتا ہے دور دیہات سے، کنٹری سائڈ سے آیا ہوا تھا، اور آ کر پوچھتا ہے یا امیر المومنین، وجود خدا کے اوپر کیا کیا دلیلیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، اسی طرح تم کیا ہے، بڑے دور دیہات سے تم آ رہے ہو، رستے میں تم نے اونٹ کی مینڈیاں دیکھی ہوں گی، اور آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہے، انہیں دیکھ کر آپ نے کہا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ وَالرُّوسَةُ تَدُلُّ عَلَى الْحَمِيرِ، اسی طرح چلتے 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 آئے، آپ نے دیکھا گدھے کی غلاظت کو، آپ نے دیکھا گدھے کو نہیں دیکھا، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے تو گدھا گزرا ہوگا۔ وَآثَارُ الْقُدُومِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، چلتے چلتے آئے ہو اور تم نے ایک فٹ پرنٹ دیکھا، ایک آدمی کے قدم کے نشان کو تم نے دیکھا، آدمی کو تم نے نہیں دیکھا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے ایک انسان گزرا ہوگا۔ آثار القدوم تدل علی المسیر، آپ نے قدم کے نشان سے اندازہ لگایا اور آپ کو یقین ہو کہ یہاں سے ایک انسان گزرا ہے۔ وَهَذَا مَرْقَدٌ عَلَوِيٌّ وَهَيْكَلٌ سَفْلِيٌّ كَيْفَ لَا تَدُلَّانِ عَلَى الْخَبِيرِ الْبَصِيرِ، یہ اتنی بڑی زمین تم دیکھ رہے ہو، اتنا بڑا آسمان دیکھ رہے ہو، یہ اتنا بڑا نظام تم دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا خبیر اور بصیر ہے؟ یعنی کیا ہے؟ اللہ والے آتے ہیں بہت ہی سمپل انداز کے ساتھ، سادہ اور بالکل عام فہم انداز کے ساتھ، سلیس انداز کے ساتھ، سلاست کے ساتھ توحید کی نشانیوں کو بتاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی مدلل انداز کے ساتھ ان فطری جو نشانیاں ہیں انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ کیا ہے فطرت میں رکھ دی ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، یعنی آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ کوئی بھی مخلوق ہے، خواہ زمین ہے، خواہ آسمان ہے، خواہ یہ جو دن اور رات کی تبدیلی ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف بمانا یہاں پہ وہ نہیں ہے اختلاف جو ہمارے ہاں اردو میں سمجھا جاتا ہے اختلاف، یعنی آنا جانا،
آنا جانا، یہ لیل و نہار کا آنا جانا، آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹیو سینس میں اس کو کہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، وہاں پہ اختلاف سے مراد وہ نہیں ہے انتشار، انتشار کبھی بھی رحمت نہیں ہوا کرتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا کبھی بھی رحمت نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کو آپ پازیٹیو سینس میں لیتے کہ اختلاف امتی، میری امت کا آنا جانا، آپس میں ربط اور ارتباط رحمت ہے، تو وہ سمجھ والی بات تھی۔ فتنہ اور فساد کبھی رحمت نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا آنا جانا، اس میں کتنا عظیم پروسیس ہوا کرتا ہے۔ دن اور رات کی تبدیلی کے لیے کروڑوں قسم کے میکانزم اس میں تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر دن دن بنتا ہے، رات رات بنتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جو تبدیلی کرنے والا ہے، بغیر کسی مبدل کے، بغیر کسی تبدیلی کرنے والے کے، بغیر کسی بدلنے والے کے، تغییر اور تبدل کرنے والے کے، کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو اللہ نے عقل تو دی ہے، اچھا عقل دی ہے اس نے، کوئی مخلوق بغیر خالق کے نہیں ہوتی، خود بخود تو نہیں نا کوئی اس طرح اچھل کے آگے۔ ہر چیز ہر مخلوق خالق پہ دلیل ہے، ہر ایجاد موجد پہ دلیل ہے، ہر مصنوع صانع پہ دلیل ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فطری ان ادلہ کو دیکھ کے، شاعر نے بڑا، مجھے یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں ابھی، بڑے ایک عظیم عارف اللہ سبحانہ وتعالی، انہوں نے ایک ہی دفعہ پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، ایک آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہوگی۔ سید الشہداء کے دسترخوان پہ بیٹھ کے مجلس کے بعد میں نے اتنا مؤدبانہ انداز کے ساتھ، میں نے خیر اس کے بعد دیکھے بھی نہیں اس فرد کو زندگی میں، عاشورہ کا دن اور افطار کا ٹائم، عصر کا، ہم مجلس پہ، اس کے بعد لنگر سید الشہداء، اس پہ وہ فرد بیٹھا ہوا ہمارے سامنے، نے یہ شعر پڑھا تھا، ایک ہی دفعہ پڑھا، اور مجھے گویا ذہن میں، دل میں نقش ہوا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ میں نے اس کو متعدد اپنی جو کتابیں ہیں اس میں بھی اس شعر کو کوٹ کی ہے۔ یہ ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتری است معرفت کردگار۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں درختوں کے پتے، سبز پتے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، یہ جو فکر کرنے والے، غور کرنے والے، کانٹمپلیشنز کی منزل پر آنے والے، ویژولائز کرنے والے، ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ سبز پتے نہیں ہوتے ہیں، یہ فقط جو گرین لیوز ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ ہر ورقش دفتری است معرفت کردگار، بلکہ وہ ہر پتا معرفت پروردگار کی ایک کتاب بن کے آتا ہے۔ وہ معرفت کی کتاب سمجھتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ درختوں کے ایک پتا شمار نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے لیے معرفت کا پتہ دیتا ہے، وہ معرفت پروردگار کا پتہ دیتا ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا، پتہ دیتا ہے معرفت پروردگار کا۔ ہر ورقش دفتری است معرفت کردگار، یعنی ہر وہ سبز پتا معرفت پروردگار کا پتہ دیتا ہے، اس کے لیے ایک پوری کی پوری کتاب ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں،
جو سیر آفاقی ہے، وہ کتاب کے جو آفاقی ہے اس کی طرف جانے کے لیے، یعنی کیا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو یہ نظام بنایا ہے، کہ جیسے نظام یہ جو تکوین ہے، نظام تکوین، زمین ہے، زمین کی جو گردش ہے، اسی طرح یہ لیل و نہار کے آنا جانا ہے، یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی کیا ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے، اسی طرح تو نہیں ہو گیا نا۔ یہ اتنا جو حیران کن منظم ہمہ ہنگ سلسلہ ہے، یہ ہمہ ہنگ سلسلہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ ہمہ ہنگ سلسلہ اسی طرح ہے کہ ایک حکیم اور ایک خبیر اور ایک علیم ذات کی یہ کارسازی ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی کیا ہے کہ حقیقت میں اگر کوئی عقل رکھنے والا آدمی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ بھی کیا ہے کہ یہ اللہ کی جو آیات ہیں، زمین اللہ کی آیات میں ہے، آسمان اللہ کی آیات میں ہے، والفلک التی تجری فی البحر، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اسی طرح یہ بادل ہیں، بادلوں کی تسخیر ہے، یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ اسے کون سمجھتا ہے؟ اسے سمجھتا وہی ہے کہ جس میں عقل ہوتی ہے۔ بے عقل نہیں سمجھتا ہے، عقل والا سمجھتا ہے، شعور والا سمجھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ جو حقیقت عقل ہے، حقیقت عقل یعنی عقل وہ جوہر ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عقل کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے نا، اور عقل کے ذریعے ہی انسان جنت کی طرف جاتا ہے، عقل کے ذریعے۔ عقل فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہاں جی محسوسات کو دیکھتے رہو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مشاہدات میں انسان کی پوری عقل گم ہو جائے اور باقی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ نہیں، اسی عقل کے ذریعے ان تمام حجابات کو ہٹا کر ربوبیت کے دیکھنے کا جو نام ہوتا ہے اس کا نام ہے عقل۔ حجابات کو انسان ہٹائے، عقل حجابات کو ہٹانے کا نام ہے۔ عقل اس جوہر کا نام ہے کہ جس سے فقط اور فقط عبادت پروردگار ایک انسان کرتا ہے۔ یہ ہے کہ انسان جائے اور دیکھے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نظام عطا کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین اور آسمان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلقت کی ہے، اور پھر اس میں اللہ نے یہ جو نظام بارش برسائی ہے، جو مردہ زمینیں ہیں جس سے آباد ہوتی ہیں، یعنی بارش بذات خود انسان کے رزق اور روزی کا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و اللہ نے اس اپنی مخلوقات کے لیے ان کے رزق اور روزی کے انتظام کے لیے بے شمار خزانے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ یہ آسمان سے جو میگھ کا برسنا ہے، آسمان سے یہ بارش کا آنا ہے، یہ تاکہ اس سے انسان رزق و روزی تلاش کرے۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی اللہ نے کیا کیا ہے، پروردگار نے کیا کیا ہے، آسمان سے پانی کو اس نے برسایا۔ کس لیے برسایا؟ جس سے تمہارے رزق اور روزی کے لیے اس نے مختلف قسم کے جو پھل ہیں، میوے ہیں، وہ تمہارے لیے اس نے عطا کیے ہیں۔ اور پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بادلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسلا دھار پانی کو برسایا ہے۔ یعنی کیا ہے، یہ پانی برسایا، اس سے رزق کا، روزی کا، پھلوں کا، یہ سارا انتظام اللہ سبحانہ، تاکہ جاندار جتنے بھی ہیں انسان اس سے بالخصوص استفادہ کرے۔ باقی جاندار بھی استفادہ کرتے ہیں، پھر ان جانداروں میں سے بعض اللہ نے حلال کیے، ان سے بھی پھر انسان استفادہ کرتا رہتا ہے۔ الم تری ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف
بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ علم ترى، نہیں دیکھا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں جوڑ کر تہ بتہ کرتا ہے، تہ بتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے درمیان سے اللہ بارش کو برساتا ہے، جو سکویز ہوتے ہیں نا، اب یہ بادل آپس میں ملتے ہیں اور نچوڑتے ہیں ان پانی کو، معصرات بھی اسی وجہ سے کہا ہے نا، وانزلنا من المعصرات، عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں، نچوڑنے کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں جب ملتے ہیں تو کیا ہے کہ پانی وہاں سے نکلتا ہے، نچوڑ اس کا، مثلا آپ نے سیب کو جب نچوڑا ہوتا ہے پانی ہے، اسی طرح آپ نے پرتقال کو، اورنج کو آپ نے نچوڑا تو وہاں سے پانی، اسی طرح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نچوڑ کے ان بادلوں سے پانی کو برساتا ہے۔ کتنا بڑا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے قرار دیا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اس آیت میں کہ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن اور رات کی آپس میں آمد و رفت ہے، دن دن بن رہا ہے، رات رات بن رہی ہے، یہ سارا نظام ہے۔ وتصریف الریح، یہ جو تصریف الریاح ہے، وہ السحاب المسخر بین السماء والارض ہے، لآیات لقوم یعقلون، یہ صاحبان عقل کے لیے اللہ نے بڑی بڑی یہاں پہ نشانیاں قرار دی ہیں کہ یہ ایک حکیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علیم ذات کی یہ کارسازی ہے، اور اس کی قدرت کاملہ کے اوپر دلیل بن رہی۔ دن بنانا کو آسان کام نہیں ہے، رات بنانا کو آسان کام نہیں ہے، زمین کی خلقت کو آسان کام نہیں ہے، آسمان کی خلقت کو آسان کام نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو بنایا ہے، اور دریا بنائے، اس میں کشتیاں چلائیں، انسان اسے فائدہ اٹھاتا ہے، ساز و سامان، ٹرانسپورٹیشن، یہ سارے اس وقت دنیا کا آپ دیکھ رہے ہیں، پورا اکنامیکل سسٹم جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کیا خوبصورت تعبیریں ہیں قرآن میں، کیا کیا خوبصورت تعبیریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے۔ یرسل الریاح مبشرات وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، یعنی کیا ہے کہ مبشرات کی صورت میں جب بشارت دیتے ہوئے، خوشخبری دیتے ہوئے وہ یہ آتی ہوائیں چلتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کیا ہے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے حکم سے یہ دریاؤں میں، سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، اسی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کشتیاں چلتی ہیں کیا ہوتا ہے، تاکہ تم اپنا رزق حاصل کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا نظام رکھ دیا ہے، تاکہ یہ تم کشتیاں جو چلتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بشارتیں دیتی ہیں، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں منافع دیتا ہے، تاکہ تم مختلف قسم کے اپنے کاروبار کرتے ہو، ایڈوانٹیجز حاصل کرتے ہو، اور تمہیں وہ رزق و روزی کے جو ذخائر ہیں ان کی طرف تمہیں متوجہ کرتے ہیں، کس لیے سارا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ ساری نعمتیں اس نے اس لیے دی ہیں تمہارے لیے۔ ہواؤں کا یہ نظام کیا، ہوا نہ ہو، ہوا اگر نہ ہو، یہ پورے کا پورا جو پورا عالم ہے بدبو سے بھر جائے۔ اگر یہ ہوائیں نہ ہوں، نہ آج آپ میری بات سن سکیں، اگر یہ ہوائیں نہ ہوں، چونکہ یہ ہواؤں کی دوش پر یہ موجیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ ٹی ویز کی ہوں، خواہ وہ ریڈیوز کی ہوں، خواہ وہ ٹیلی فون کی ہوں، خواہ یہ سارے کیا ہیں، یہ ہواؤں کی موجوں کا سفر ہے، یہ ہواؤں کی وجہ سے ہے۔ اس وقت آپ مواصلاتی جتنا بھی نظام آپ دیکھ رہے ہیں،
مواصلاتی جتنے بھی نظام ہے، یہ سارے کا سارا، یہ ہدایت ٹی وی گھر گھر جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کو خلق کیا، ہواؤں کی وجہ سے جا رہا ہے۔ ریسیپشن کس طرح آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ریسیپشن نہیں بعض ہوتی، کیا وجہ ہے؟ ہواؤں کے خلل سے ریسیپشن جو ہے نہیں آتی ہے، بعض کا ریسیپشن نہیں آتی، یعنی ہوا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بہت زیادہ، اگر ہوا نہ ہو، یہ نہ کشتیاں بھی چل سکتی ہیں اور نہ جہاز چل سکتے ہیں، یہ ہوا کے اس پریشر سے، اور یہ بڑے بڑے آج آپ دیکھ رہے ہیں جو انفجار ہو رہے ہیں وہ بھی ہوا کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہوا کے اس پریشر کی وجہ سے۔ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، نعمت میں سے اللہ نے قرار دیا ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح وتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، وہی پروردگار ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ کون چلاتا ہے ہواؤں کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، اور ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو اڑاتی ہیں، بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے بادل۔ ان بادلوں کو اڑانے والا کون ہے؟ یہ ہوائیں ہیں۔ ہواؤں کو کون اڑاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اڑاتا ہے۔ پھر وہ بادلوں کو یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ جدھر ہواؤں کے جھونکے آسمان کے جدھر یہ بھی پھینکیں اس کی طرف جو ہے نا ان بادلوں کو پھینک دیتی ہیں۔ ہوائیں پھیرتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنی سپیڈ کے ساتھ بعض اوقات یہ بادل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوہ کتنی رفتار ہے ان کی۔ اسی طرح فرصتیں بھی ہوا کرتی ہیں، فرصتیں، اپرچونٹیز، وہ بھی بادلوں کے ساتھ معصومین نے اس کی مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ الفرص، یہ جو فرصتیں ہیں یہ بھی بادلوں کی طرح چھٹ جاتی ہیں، بادلوں کی طرح ہیں۔ تمر کمر السحاب، یہ تمر کمر السحاب، یعنی اس طرح چلی جاتی ہیں۔ بادل آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی سر پہ ابھی گیا ختم، پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح فرصتیں بھی انسان کو ملتی ہیں۔ ان فرصتوں سے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان فرصتیں نصیب فرمائے۔ یہ اپرچونٹیز جو ہیں زندگی میں اللہ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جس طرح یہ باقی مواقع ہیں، باقی نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایت کرتا ہے، اسی طرح ہے کہ اللہ فرصتیں بھی انسان کو عنایت کرتا ہے۔ اس وقت بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپرچونٹی آپ کو یہ دی ہوئی ہے، ہدایت کے یہ پیغام ہے۔ اس کی شکر گزاری یہی ہے اس اللہ کی نعمت کی کہ اس کی جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کی سپورٹ کریں تاکہ اس کے مزید اچھے سے اچھے جو پروگرامز ہیں۔ اسی طرح انسان کو توفیقات جتنی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپرچونٹی کی صورت میں عطا کرتا ہے، اپرچونٹیز کی صورت میں۔ اپرچونٹیز چلی جاتی ہیں، وقت سے ان کا استفادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو یہ جو توفیقات دی ہیں، اللہ نے آپ کو کرامات دی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو عنایات دی ہیں، یہ رحمات دی ہیں، اللہ نے اس کو اپنے صحیح ٹائم پہ استفادہ کرنے کا نام ہے نا وہ توفیق ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ 5 چیزیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آتی ہوئی گزر جاتی ہیں، ان کو اویل کرنے کی ضرورت ہے۔ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے انسان اویل کرے جوانی کو۔ اسی طرح صحت ہے، بیماری آنے سے پہلے اس کو اویل کرنا چاہیے۔ انسان کی موت، حیات ہے، موت آنے سے پہلے حیات کو اویل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے اپرچونٹیز رکھی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ، بالخصوص جوانوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ علم کی طرف، تقویٰ کی طرف توجہ دیں۔ حالات اس وقت پوری جو اس وقت ساری یہ استعماری طاقتیں اور یہ جو ٹائرنٹ ہیں، ظالمین اور جابرین ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ جو جوان نسل ہے اس جوان نسل کو برباد کر دیا جائے، انہیں قرآن اور اہل بیت سے دور کر دیا جائے۔ یاد رکھنا اس بات کے لیے انسان کی سعادت اور انسان کی حیات، انسان کی زندگی حقیقی جس کا نام ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے سائے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔
ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور کرم اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار ہمیں سایہ قرآن و اہل بیت نصیب فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں اور کچھ نے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروردگار ان سب کے حوائج شریعہ کو پورا فرما، اور جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔